بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمیر ویژن ایکسپرٹ۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نیا ٹاپک لے کے، جو کہ اکثر لوگوں کا سفید موتیا کے علاج کے بعد یا سفید موتیا کے آپریشن کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی احتیاط کرنی چاہیے یا کس طرح کا بچاؤ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ابھی اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کے پاس مزید اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں۔ تو سفید موتیا کا علاج جیسے آج سے کچھ عرصہ قبل ہوتا تھا، اس طرح کا تو اب بالکل نہیں ہوتا۔ اب سفید موتیا کا علاج ہوتا ہے فیکو سے۔ تو اس میں نہ تو کوئی کٹ لگتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹانکا وغیرہ لگتا ہے۔ اب اس کے لیے کچھ لمیٹڈ جو احتیاط ضروری ہے، یعنی بہت زیادہ احتیاط اس کے لیے نہیں ضروری، کچھ لمیٹڈ احتیاط ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں یہ کہ آپ نے کوئی آنکھ کو ملنا نہیں ہے، یا جب آپ چہرہ وغیرہ دھو رہے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ آنکھ میں پانی نہ جائے۔ پھر آپ نے بچانا ہے سوپ سے، یعنی صابن سے آنکھ کو بچانا ہے کہ آنکھ میں صابن نہ جائے، یا پھر بہت زیادہ پانی نہ جائے آنکھ میں، اور کوئی ڈٹرجنٹ یا مٹی وغیرہ، ڈسٹ وغیرہ یا کوئی کیمیکل، اس طرح کی چیز کوئی بھی آنکھ میں نہ جائے۔ تو اس طرح کی چیز سے ایک تو آپ نے ضروری بچانا ہے۔ تو اس طرح کی ایک تو 5 سے 7 دن اس طرح کی چیزوں سے آپ نے لازمی احتیاط کرنی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جس آنکھ کا آپ نے آپریشن کرایا ہے، تو جب آپ سوتے ہیں تو آپ نے اس سائڈ پہ کروٹ نہیں کرنی، وہ آنکھ نیچے نہ آئے، یا پھر آنکھ پہ کوئی دباؤ نہ پڑے یا کوئی اس پہ پریشر نہ پڑے۔ تو اس طرح کی چیز سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی فزیکل سٹرین یا کوئی وزن والا کام جس سے آنکھ پہ بوجھ پڑ رہا ہے یا بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے، تو ان چیزوں سے بھی آپ نے آنکھ کو بہت زیادہ بچانا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی کچھ متس ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ بتاتا ہوں۔ تو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم سفید موتیا کے علاج کے بعد کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے نماز 7 دن، 10 دن یا میکسیمم 2 ہفتے کے لیے آپ نے اشاروں سے پڑھنی ہے، کیونکہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آنکھ میں پریشر آ سکتا ہے یا پھر بہت زیادہ بوجھ بن سکتا ہے، کیونکہ سجدہ کریں گے، جب نیچے جھکیں گے تو آنکھ پہ پریشر پڑے گا۔ تو اس چیز سے آپ نے ہفتہ، 10 دن یا میکسیمم آپ نے 2 ہفتے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ایک اور کوشچن ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں کوئی نارمل غذا، یا کیا ہمیں ہلکا کھانا چاہیے، یا پھر ہم جس آنکھ کا ہم نے آپریشن کرایا ہے اس سائڈ سے ہم خوراک وغیرہ چبا سکتے ہیں؟ تو اس کا کوئی اس طرح کا اتنی احتیاط نہیں ہے۔ آپ کھانا بھی چبا بھی سکتے ہیں اور غذا وغیرہ کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے کہ جس سے کانسٹیپیشن نہ ہو۔ اس طرح کا آپ نے خوراک اس طرح کی نہیں کھانی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے یا کوئی شوگر کا مریض ہے، ڈائبٹیز کا، تو اس نے ایسی خوراک سے بچنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زیادہ بڑھے نہ۔ اور اس کے بعد کئی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم اندھیرے میں رہیں، یا پھر کیا ہمیں کوئی موبائل وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ تو 2 سے 3 دن آپ کوشش کریں کہ موبائل استعمال نہ کریں یا کم کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ موبائل استعمال کریں گے تو ڈرائینس ہوگی اور آنکھ میں بار بار اریٹیشن ہوگی یا خارش ہوگی، تو پھر آپ ملیں گے۔ تو اس طرح کی احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ لیکن جس کا آفس کا کام ہے تو وہ 2-3 دنوں بعد اپنا روٹین سے کام کر سکتا ہے، اور باقی بھی روٹین سے تھوڑے بہت کام کر سکتا ہے کہ جس میں بوجھ وغیرہ نہ ہو یا پریشر نہ پڑ رہا ہو۔ ایک اور جو بہت زیادہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ سن گلاسز کیا ہمیں اس چیز سے بچاتی ہیں یا ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ تو سن گلاسز آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگوں کو ایک تو بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک بیریئر کا کام کرتی ہیں، یعنی جب آپ چشمے پہنیں گے تو آپ بار بار آنکھوں کو ٹچ کرنے سے ایک تو بچیں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ وغیرہ صاف نہیں ہے یا بہت زیادہ خارش کرتے ہیں، آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے، بار بار آنکھ کو مل رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کی جو سن گلاسز ہیں یہ بچاتی ہیں۔ یا کوئی بھی اگر انجری ہے یا کوئی آبجیکٹ اس طرح کا ٹچ ہو جاتا آنکھ پہ، یا کوئی نیل وغیرہ آپ کے بڑے ہوئے ہیں تو وہ آنکھ پہ ٹچ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی انجری یا سکریچ وغیرہ لگ سکتا ہے۔
تو یہ جو سن گلاسز ہیں یہ اس چیز سے بچاتی ہیں، تو اس لیے سن گلاسز بتائی جاتی ہیں۔ سن گلاسز ضروری نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ ان چیزوں سے آپ زیادہ سے زیادہ بچ سکیں۔ پھر دوسرا کہ جب موبائل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آنکھیں تھک جاتی ہیں، تب بھی خارش وغیرہ ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، تو تب بھی بار بار ٹچ کرنے سے یہ چیز آپ کو روکتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔